اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ بدلہ میں دوں گا، یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہی، تو جو میں بدلہ دوں گا جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا. آج لبرل اور ایتھیس لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار اتنی عیاشی کی چیزیں یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، جنت میں حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے اور موتی کے محلات ہوں گے. بھائی جنت اگر خدا نے بنائی ہے اور نزلاً اکرام کے لیے بنائی ہے، نیک بندوں کے بدلے میں بنائی ہے کہ کچھ کرو گے تو ملے گی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. انسان کی عقل جب غلط استعمال ہوتی ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے. وہ عقل جو ہے نا، عقل یہ ہدایت جب وحی کے نور سے استعمال ہوتی ہے تو صحیح، ورنہ یہی عقل انسان کو الٹی چیزوں کی طرف لے کے جاتی. جنت اگر اللہ بنا کے دے رہا ہے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو جنت کی تعریفیں کرتا ہوں، اس میں حوریں، اس میں باغات، اس میں جو ہے قطوفہا دانیہ، درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ایسا موسم، نہ اس میں دھوپ نہ گرمی، ایک جیسا ٹیمپریچر، ایک ہمیشہ کی جوانی. اللہ کہتے ہیں یہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ کسی نفس کو خبر نہیں ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھ کے پتہ چلے گا، یہ بتانے سے پتہ نہیں چل سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک نمبر لوگوں کے لیے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے. وارث کا کیا مطلب؟ باپ کی جائیداد بالآخر بیٹے ہی کے پاس آتی ہے، چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے. اللہ کہتے ہیں یہ جنت کے والے وارث تم ہی بنو گے. جیسے باپ کی وراثت بیٹے سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ جنت بھی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لازمی ملے گی اگر ان اعمال کو اختیار کرو گے. آگے قرآن کہتا ہے فوراً ایک اشکال ہوتا ہے، اے اللہ یہ جنت ملے گی کب؟ قرآن کیسے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے نا. ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی جنت ونت نظر نہیں آتی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت ملے گی جب دوبارہ زندہ ہوگے. انسانی عقل کہتی ہے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے بھائی، قبروں میں تو ہڈیاں ختم. قرآن آگے دلیل دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا کیسے، اس پروسیس کو تو دیکھو. مٹی سے اسپم بنتے ہیں. ماں اور باپ گوشت کھائیں گے یا سبزیاں کھائیں گے، یہی ہوتا ہے نا. وہ سبزیاں کہاں سے نکلی ہیں بھائی؟ جو ماں اور باپ جس سے ایگز بنتے ہیں اور اسپم بنتے ہیں وہ کس خوراک سے بنتے ہیں نا. وہ خوراک یا تو گوشت ہوگی یا سبزی ہوگی. سبزیوں میں آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، پالک ہے، جو بھی ہے، گوبھی ہے. آپ زمین کو کھودتے ہو، اس میں کیا آلو پیاز ٹماٹر نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنا سا بیج ہوتا ہے. اس بیج میں ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے، اگر وہ خربوزے کا بیج ہے اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کا کام صرف زمین، گوبر، پانی، مٹی کو میسج دینا ہے کہ اس دفعہ گوبر، پانی، مٹی کے ملاپ سے خربوزہ بنانا ہے. وہ صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بیج خربوزہ ہے نہیں. تبھی وہ بیج تو ختم ہو چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں. آم کی گٹھلی زمین کو میسج دیتی ہے کہ پانی ملے گا، دھوپ ملے گی تو کیا بننا ہے؟ آم. وہ مٹی ہے جس کو ایسے خوبصورت مراحل سے گزار کر ہمارا رب انار، آم، خربوزے، انگور بناتا ہے. اور گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ گوشت بھی جانوروں نے زمین کی چیزوں کو کھا کے، وہ بھی کس سے؟ اسی سے تو گوشت بنتا ہے. مٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو اتنے پروسیس سے گزارتا ہوں. سب سے پہلے مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے تمہیں میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں میں نے بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر میں نے اس کو نطفہ بنایا، اسپم بنایا. اسی خوراک کے ذریعے کیا بنتا ہے؟
باپ کے جسم میں، مرد کے جسم میں اسپم بنتے ہیں، جس کو قرآن نطفہ کہہ رہا ہے، فی قرار مکین، اس کو ماں کے رحم میں ایک مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں. آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک قطرے میں ملینز جرمز ہوتے ہیں، ملینز، جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، لیکن اور اتنے دھاگے جیسے. لیکن اللہ کہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو زبردست ایسا پاورفل ٹھکانہ دیتا ہوں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہل نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے. جب کروڑوں اسپم میں سے ایک اسپم کامیاب ہوتا ہے نا ماں کے بیضے میں، انڈے میں جانے میں، تو ایسا اس کو مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة، جیسے ہی اس کو ٹھکانہ ملتا ہے، اس منی کے قطرے کو میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں. یہ پروسیس کتنا عجیب ہے، لیکن ہمیں عجیب کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ورنہ مٹی سے منی بنانا، منی کو پھر خون میں تبدیل کر دینا. پھر اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے پھر گوشت میں تبدیل کرتا ہوں، لحم میں. پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اسی میں ہڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں. گوشت سے کیا بن رہی ہے ماں کے پیٹ میں؟ ہڈیاں بن رہی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر خوبصورت گوشت چڑھا دیتا ہوں. ایک عجیب سی چیز نہیں نکلتی بس گوشت ہڈی بن کے، پراپر پورا انسان بنتا ہے. اسی منی سے اس کا دماغ بن رہا ہے. جب ماں روٹی کھا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس بچے کا برین بن رہا ہے. اتنی باریک باریک رگیں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے کہ ان رگوں کو اگر آپ کھولیں، چاند سے گھما کے زمین پہ لے آئیں، اتنی بڑی پائپ لائنیں ہیں جن میں خون سرکولیٹ کرے گا. وہ پورے پائپ بھی ماں کے پیٹ میں بنے، ان پائپوں کو سمیٹ کے گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں اللہ نے فٹ کر کے ناریل جیسی کھوپڑی اوپر سے مضبوط بنا کے پیک کر دیا اس کے اندر. پھر دل بنا دیا اس کا، وہ دل ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، گردے، پھیپھڑے، کلیجے، یہ سارے مراحل کس سے ہو رہے ہیں؟ مٹی سے. قرآن مٹی کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے اللہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو بھی مٹی سے بن رہے ہو، ابھی بھی تو مٹی سے ہی بن رہے ہو. یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مٹی کیسے خربوزے میں تبدیل ہوتی ہے، مٹی سے کیسے آم بنتے ہیں، مٹی سے کیسے گوشت بنتا ہے، مٹی سے کیسے منی بنتی ہے، مٹی سے کیسے ماں کے بیضہ بنتا ہے. پھر ان کا ملاپ سے، اسی خوراک سے، پھر جو مٹی سے بنتی آ رہی ہے اسی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجے، یہ ساری کی ساری چیزیں بنتی ہیں. قرآن کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک بالکل الگ تخلیق بنا دیتے ہیں. نخرجکم طفلا، بچہ بنا کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں ہم. یہ بالکل الگ چیز ہے. وہ کیا مٹی کا کھلونا ماں کے پیٹ میں بنایا، اور جب تیار ہو گیا ماں کے بطن سے باہر نکالا، اور ماں کی چھاتیوں میں اس کی خوراک کے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دی. ایتھیسٹ تو کہتا ہے اتفاق سے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے. وہ بھائی ایوالو خود سے کوئی چیز اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے آٹومیٹیکلی نہیں کر سکتی. یہ کیا بات ہے، ادھر پیدا ہوا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ، اسی مٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر تم جوان ہوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اس کے بعد پھر تم دوبارہ مر جاتے ہو، مٹی ہو جاتے ہو. اب تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے، دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے گا اپنے سامنے. سورہ حج میں اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. یا ایھا الناس، ہے لوگو، اگر تمہیں شک ہے کہ میں کیسے بناؤں گا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اس مٹی کو منی بنایا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اسے خون بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اسے گوشت بنایا. وہاں اللہ ثم کر کے پھر یہ ثم کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ 2 مراحل میں بڑا فرق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک نیا کام ہوا ہے، پھر یہ ایک نیا کام ہوا، پھر یہ ایک نیا کام ہوا. سارے نئے نئے کام ہوتے ہوتے تم بچے بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے. پھر ایک نیا کام ہوا، تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا. پھر ایک نیا کام ہوا، تمہیں بڑھاپے کی طرف پہنچایا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہو.
تو قرآن کیسے دلائل دے رہا ہے کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے اس کو تم کہتے ہو یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا. آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو گیا, کوئی کر رہا ہے یہ. تو جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا. آگے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ایسے پیدا کر کے چھوڑا نہیں, آسمان سے ایک اندازے کے حساب سے پانی برستا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, تمہیں ضرورت تھی ہم زمین میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. ایسے سسٹم زمین میں لگایا ہوا ہے کہ پانی جاتے جاتے غائب نہیں ہو جاتا, ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے. کیوں؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے. ایوالو کیا ہوتا تو یہ کائنات خود اپنے آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے ایوالو کر رہی ہے کہ جو بچہ آیا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے, ساری ضرورتیں آٹومیٹیکلی پوری ہو رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اسکناہ فی الارض وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم چاہے تو اس پانی کو ختم کر دیں زمین سے. یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور کے باغات پیدا کیے. پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے کیا بن رہا ہے بھائی؟ کھجور کے باغات, وَأَعْنَابٍ, انگور کے باغات, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ, اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے. زمین میں آئل تلاش کرنے کے لیے کتنے ہزاروں فٹ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم زمین کھودو کوئی آئل نہیں ہے, لیکن ایک درخت پیدا کرتا ہوں, اس کو نچوڑو گے, زیتون کا ایسا بہترین آئل, کولیسٹرول سے پاک اور ایسا ذائقے دار, وہ آئل میں اسی پانی اور گوبر اور مٹی کے ملاپ سے تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں میں. تو اللہ نے اس صورت میں بڑے دلائل دیے اپنی قدرت کے. وہ تو اللہ قرآن میں دیتے ہی رہتے ہیں, مگر ہمارے دل بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس مضمون کو, کل ہم سورہ نور انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں اللہ نے اور اپنی نشانیاں بیان کی. آخر میں اللہ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے ایمان نہیں لاتے. قرآن کہتا ہے ایک وقت آتا ہے اذا جاء احدهم الموت, جب ان میں سے موت کا وقت آئے گا تو پھر جب تم آخرت کی ہولناکیوں کو, برزخ کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, پھر کہو گے رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس بھیج دے. اللہ فرمائیں گے کلا, اب نہیں ہو سکتا, اب یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہا کلمتن, اب جو تو توبہ کر رہا ہے نا, یہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل. اس سے پہلے توبہ کر لیتا, ایک لفظ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, بڑا وزن تھا اللہ کے ہاں اس کا. اب کوئی وزن نہیں ہے. اور پھر آگے سور میں پھونکا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ بڑھ گیا, وزندار ہو گیا, کامیاب, اور جس کا ترازو جھک گیا, برائیوں کا ترازو وزنی ہو گیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون, اور ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. تلفح وجوہہم النار, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی اور یہ جل کے کوئلہ بن جائیں گے اس میں. اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا دنیا میں میری آیات تم میں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھیں جس میں اس آگ سے ڈرایا جاتا تھا؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہم سنتے تھے لیکن بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو وہ بندے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے, انہو کان فریق من عبادی, میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا, برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا, تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا, انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. سورت کے آخر کو اللہ نے ایسے ختم کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا, یعنی جہنمیوں سے اللہ خطاب کریں گے, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, بس کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو مر کے ختم؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے؟ کافر کا تو یہی خیال ہے نا, کھاؤ پیو اچھا کرو برا کرو مر کے سب کیا ہو گیا ختم. آفا حسبتم, اللہ سوال کر رہے ہیں یہ تم کیسے فضول باتیں یعنی سوچ کے زندگی گزاری تھی تم نے,
افحسبتم، یہ سوچا تھا تم نے، انما خلقناکم عبثا، کہ تو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ نہیں لوٹایا جانا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بیکار، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کافر سے پوچھے نا کیوں پیدا ہو گیا نا، ویسے ہی ہوگا، اتفاق سے ہوگا تو جو مرضی کرو۔ اللہ کہتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق، جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دے۔ تو یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بھائی عقل مندی، میں تو جب یہ آیتیں پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ میرے دل میں شاید آپ سے بھی زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہوتا کہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں، میں عمل میں کتنا اتر رہا ہوں اس۔ اللہ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا نا، تو مجھے یہ آیتیں پڑھ کے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے، ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر موجود نہیں۔ کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے، ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا۔ اتنے اچھے انداز سے اللہ نے سمجھا دیا، ہر لحاظ سے سمجھا دیا۔ اب آخر میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اور پھر توبہ کرو گے تو کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کلا ایک تلوار ہے، اب نہیں سنوں گا میں، اللہ کا قاعدہ ہے۔ سننی ہوتی تو فرعون کی سن لیتا نا اللہ۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آیا، بڑی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آیا، تفصیل کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے؟ آمنتو، صرف اتنا کہہ دیتا نا، کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، سب سمجھ جاتے ہیں نا فرشتے کے کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اتنی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آ رہا ہے۔ ساری زندگی حضرت موسیٰ کو ستاتا رہا، ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بات یہ ہے، تفصیل سے بتا رہا ہوں میں کس طرح کا ایمان لے کر آیا ہوں۔ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو اس بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ بالکل متعین کر رہا ہے۔ بھائی تم صرف اتنا کہہ دو میں خدا پر ایمان لے آیا تو اللہ تو سمجھ جائے گا نا۔ پہلے مجمل مبہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کہہ رہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، اور اب بڑی ڈیٹیل سے ایمان لے کر آ رہا ہے کہ اے اللہ میں ایمان لا رہا ہوں، یہ جو بنی اسرائیل میری غلام قوم ہے نا، یہ جس کو خدا مانتی ہے میں اسی کو خدا مانتا ہوں، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے اجمالی ایمان لے آتا، مان لیا جاتا، اب بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آلآن، اب نا نا نا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے، فالیوم ننجیک ببدنک، اب تو تجھے عذاب بھی ہوگا، جس کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے۔ برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس پر گزر کیا رہی ہے، صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم حکم دیں گے اس سے بڑے عذاب میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈال دو۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے فرعون خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماتحت جو درباری تھے نا، جو اس کو فالو کر رہی تھی پوری قوم، ان کو بھی برباد کر دیا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، ان کو بھی آگ میں ڈلوا دیا۔ اپنے بڑوں کو اتنا بڑا مانو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو۔ اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، ان کی اتنی تعریفیں کیا کرو جتنا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ایک سیاسی لیڈر کی تعریف کرے، بہت بڑا بدماش، زرداری نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور، زرداری صاحب کو میں اب چھوڑ دیا بھائی، ہم سے ہو سکتا ہے اچھے ہوں۔ ایک سیاسی لیڈر کی بڑی تعریف ہے نا، میں نے کہا اس نے اتنے قتل کیے، اس نے یہ کیا، اس نے وہاں آگ لگوائی، اس نے ایک ٹارچر سیل وغیرہ، اتنی، میں نے کہا یار یہ اتنے جرائم کیے ہیں، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں، ان کی پکار کو سنو، کہہ رہے ہیں لیڈر تو صرف وہی ہے، لیڈر تو وہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ کرے۔ کہہ رہے نہیں، حشر اس کے ساتھ، دعا مانگو نا، میں دعا نہیں بھی مانگوں نا، آپ تعریفیں کر رہے ہو، حشر آپ کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، اپنے لیڈر کو اتنا فالو کرو، اتنی تعریفیں کرو جتنی قیامت کے دن ایفورڈ، میں نہیں کہہ رہا تعریفیں نہ کرو، آپ اتنی کرو جس کی ذمہ داری قیامت کے دن اٹھا سکو۔ ایسا نہ ہو اللہ اسی کے ساتھ دھکیل دے تمہیں، جاؤ
یہ ہزاروں انسانوں کا قاتل تھا, تم کہتے تھے لیڈر تو یہی ہے, جاؤ اس کے ساتھ تم بھی اس جرم میں شریک ہو برابر کی. قومیت اور عصبیت ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. میں اگر اردو بولتا ہوں, مجھے میرا اردو بولنا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. میں اگر پشتو بولتا ہوں, مجھے میرا پشتو بولنا, پٹھان ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. میں اگر پنجابی بولتا ہوں تو مجھے میرا پنجابی ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. بھائی کی زبان بولتا ہوں, میں اگر بلوچ ہوں, میں اگر ہند کو ہوں, یہ قومیں مجھے نہیں بچائیں گی. مجھے بچانے کے لیے اللہ نے جو قانون بیان کیا وہ اس کتاب میں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کامیابی کا کرائٹیریا اور کوئی نہیں ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کو نا ایک حد تک تعریف کیا کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو. میرے سامنے جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں اللہ کرے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہو قیامت, پھر ایک دم اس کے ضمیر سے آواز آتی, نہیں بھائی وہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ اچھا پتا ہوتا ہے, صرف دنیاوی مفاد میں, قوم پرستی میں اپنے لیڈروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. قوم پرست, قوم سے محبت ہونا بری بات نہیں ہے, قوم پرست ہونا بری بات ہے. قوم پرستی کا, اگر قوم پرستی کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس معنی میں قوم پرستی بری چیز نہیں ہے, لیکن قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزوں میں بھی آپ قوم کی حمایت کریں اور دوسری قوم کی اچھائیوں میں بھی اس کی برائی کریں. اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تو ہمیں فرعون نظر تو آتا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے صبح و شام اسی سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جن کو قبر میں دفناتے نہیں کیسے عذاب ہوتا ہے, تو اللہ تو کہہ رہے ہیں فرعون کو نہیں دفنایا, اس کا جسم محفوظ ہے, پھر بھی اس کو ہو رہا ہے. تو قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. پانی میں مرو گے, اندر اللہ آگ قائم کر دے گا, اندر اللہ قائم کر دے گا. تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے, اور ان احمق اور بیوقوف لوگوں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.